آج کی ویڈیو میں جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ جانور جو بھی ایک ملکنگ اینیمل ہے، اگر اس میں پلیسینٹا یعنی کہ جیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، جانور جیر پھینک کیوں نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا ڈسٹربنس ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جانور جیر نہیں پھینکتا، منرلز یا کوئی کیلشیم یا کس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے جیر نہیں پھینکتا، تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے کس طرح کرنا ہوتا ہے، جیر کو نکلوانا ہوتا ہے یا جیر کو نہیں نکلوانا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک وہ جیر کے متعلق ہے، تو تمام دیکھنے والے اور سننے والوں تمام بھائیوں کو سب سے پہلے السلام علیکم۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پہ پریس کرے تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے، اور دوسرے نمبر پہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جتنی بھی انٹرسٹنگ اور مفید انفارمیشن ہے وہ جو ہمارا چینل بنانے کا مقصد ہے وہ پوری ہو، اور تمام بھائیوں تک یہ جو انفارمیشن ہے وہ پراپرلی پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی۔ دیکھیں بہت سارے فارمر حضرات بار بار یہ کویسچن پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، لیکن پھر بھی بھائی سارے کویسچن پوچھتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جدید سے جدید انفارمیشن تمام بھائیوں تک پہنچائی جائے۔ دیکھیں ڈیری فارمنگ جو بندہ بھی چلا رہا ہے، جو بھائی بھی چلا رہا ہے، اس میں یہ ایشو تو ایک بہت میجر ہوتا ہے کہ جو بھی کاونگ ہوتی ہے، جب بھی کسی جانور کی جو بچہ دیتا ہے تو اس میں ریٹینشن آف پلیسینٹا RFM جسے ہم کہتے ہیں، ریٹینشن آف پلیسینٹا بھی کہہ دیتے ہیں، جیر کا پھنس جانا بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ ایشوز نا نارملی ڈیری فارمنگ میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا حل جو ہے وہ نارملی جو نارمل یعنی کہ جسے ہم فرسٹ ایڈ کہہ دیتے ہیں یا جسے ہم بیسک ٹپس کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے تمام فارمرز کو پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ بیسک ٹپس سے مراد یہ ہے کہ جو غلطی آپ کرتے ہیں وہ غلطی آپ کم از کم نہ کریں، تاکہ جو نقصان جیر پھنسنے کی وجہ سے ہونا ہے یا جیر کے اٹک جانے کی وجہ سے ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو آپ غلطی کر دیتے ہیں وہ اس نقصان سے آپ بچے رہیں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے گا۔ دیکھیں جو بھی جب بچہ کوئی بھی ماں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اس میں RFM کا اگر ایشوز آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارے فارمر حضرات کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک پلیسینٹا یعنی کہ جیر ٹوٹلی پھینک نہیں دیتا جانور تو چھوٹے بچے کو دودھ نہیں پلاتے، تو یہ ٹوٹلی ایک رانگ پریکٹس ہے۔ اس پہ میں آلریڈی پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جب بھی جانور بچہ دے دے آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر یا آپ نے 1 گھنٹے کے اندر چھوٹے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اس سے نارملی فائدہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی قدرت نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جسم کے اندر کہ جیسے ہی بچہ تھنوں کو دودھ پیے گا اس میں ایک ہارمون ریلیز ہوگا جانور کی باڈی میں، ماں کی باڈی میں، جسے ہم آکسیٹوسن کہیں گے، اور وہ جو نارمل آکسیٹوسن دودھ پینے کی وجہ سے پیدا ہوگا، اس آکسیٹوسن جو دماغ سے ریلیز ہوگا، جو ہارمون ریلیز ہوگا، وہ آکسیٹوسن جو ہے وہ جیر پھینکنے کا سبب بنے گا۔ یعنی کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جانور کو چھوٹے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے تو جیر اٹکی رہتی ہے، اگر آپ چھوٹے بچے کو ماں کے نیچے چھوڑ دیں گے وہ دودھ پیے گا، آدھے گھنٹے میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، تو وہ جیر پھینکنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قدرتی طور پہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ ایک ہارمون آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ جیر پھینک دیتا ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سی غلط پریکٹسز جو ہیں آپ ان سے پرہیز کریں۔ اچھا جانور جیر پھینکتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جیسے ہی بچہ دے دیا ہے، اگر تو بچہ مرا ہوا اندر ہو، مرا ہوا بچہ آپ باہر نکالیں تو جانور جیر نہیں پھینکتا، ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ جانور اگر بہت زیادہ موٹا ہے، اس پہ فیٹ بہت زیادہ ہے، ڈسٹوکیا کے چانسز ہیں، آپ نے کھینچ کے بچہ نکالا ہے یا آپ نے فرسٹ ٹائمر کو میں ایک انسیمینیشن جو کی ہے وہ ایک ہیوی بل کے بچے کی کر دی ہے، یا کوئی سلیکشن آف سیمن جو آپ نے کی ہے وہ کو ہیوی بل کا کر دیا ہے، اندر بچہ زیادہ ہو گیا اور ماں کی جو یوٹرس ہے اس کی گروتھ تھوڑی کم ہے، تو اس وجہ سے بھی جانور جو ہے جیر کے اٹکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جانور کی باڈی میں جب کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ ڈائٹ میں پراپر کیلشیم
کیلشیم نہیں دے رہے ہوتے, آپ نے ڈی کیٹ کو پراپر بیلنس نہیں کیا ہوتا, کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی جانور جیر کے اٹکنے کا سبب بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو وجہ ہوتی ہے سیلینیم اور وٹامن اے کی ڈیفیشنسی جو ہے, اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے جیر پھینکنے میں چانسز اس کے کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر جانور نے ٹائم سے پہلے بچہ دے دیا, یعنی کہ نارملی 9 منتھ پلس مائنس 15 ڈیز ہوتے ہیں, اگر وہ 6ویں ماہ 7ویں ماہ یا 8ویں ماہ میں یا کو ابارٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی جانور میں ریٹینشن آف پلیسنٹا یعنی کہ جیر اٹک جانے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اچھا یہ تو ہو گیا کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. اب دوسرے نمبر پہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں میجر اور نارمل سی چیز ہے کہ جب بھی پلیسنٹا یوٹرس کے اندر رہے گی, ایک تو انفیکشن کے چانسز اندر زیادہ ہوتے جائیں گے, اندر جو جراثیم ہے اس کی موومنٹ زیادہ ہوگی, باہر سے اندر جراثیم جو ہے وہ زیادہ موو کرے گا. اٹ مینز کہ میٹرائٹس یعنی کہ بچے دانی میں جو انفیکشن کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. اب جب میٹرائٹس کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو نارملی کیا ہوگا کہ ریپیٹ بریڈنگ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. ان فیوچر جانور بار بار ریپیٹ کرے گا, اس میں پس ہو جائے گی, تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک نقصان. دوسرے نمبر پہ کیا نقصان ہوگا کہ اگر وہ زیادہ دیر تک جیر اٹکی رہی ہے یا زیادہ انفیکشن اندر ہو گیا ہے تو ٹاکسیسٹی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو جیسے ٹاکسیسٹی کے چانسز زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے بھی جانور کی باڈی کے نقصان ہوگا. جانور میں باڈی میں ٹاکسیسٹی ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی جانور کی ہیلتھ امپروو نہیں ہوگی, اس میں بھوک زیادہ نہیں لگے گی, میٹرائٹس آلریڈی ہو گیا, مسٹائٹس کے چانسز. اور نارملی ٹاکسیسٹی نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے بھی مسٹائٹس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کوشش کیا کریں کہ حیوانے کو زیادہ سے زیادہ خالی رکھا کریں تاکہ جو اندر انفیکشن کے چانسز ہیں وہ کم رہیں. اچھا یہ تو ہوگی اس کی وجہ کیا ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے, اس کی پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر جیر اٹک ہی گئی ہے تو آپ نے اس کو کس طرح نکالنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو رانگ پریکٹسز کی جاتی ہیں میں اس پہ فوکس کروں گا کہ جو غلط پریکٹسز ہیں آپ اس کو ٹوٹلی وائنڈ اپ کریں. غلط پریکٹس کی کیا جاتی ہے؟ غلط پریکٹس یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے فارمرز رات کیا کرتے ہیں جو ٹوٹلی ان نون ہیں, جن کو زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ, وہ جیر جو باہر تھوڑی سی اٹکی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز باندھ دیتے ہیں, یعنی کوئی ایک جوتا باندھ دیتے ہیں یا کوئی پتھر یا کوئی اینٹ کا باندھ دیتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لٹکے گی اس کی وجہ سے فورس ہوگی, پریشر پڑے گا تو وہ جو پلیسنٹا ہے وہ باہر آ جائے گی. اٹس اے ٹوٹلی رانگ تھنگ, یہ بہت ہی غلط چیز ہے آپ جو پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اندر بلیڈنگ کے چانسز, اندر جیر کے ٹوٹنے کے چانسز اور اندر انفیکشن کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ نارملی کسی بھی ڈاکٹر کو بلائیں, بڑی پاک صاف طریقے سے جیر کو نکالا کریں باہر. نکالنی کس طرح ہے کہ جو غلط ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ نکالتے کھینچتے ہیں, اندر ہاتھ ڈال کے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی جیر ہے وہ ٹوٹ کے باہر آئے. دس از ٹوٹلی رانگ تھنگ. آپ نارملی کیا کریں کہ ایک ایک اس میں ہم اسے نا کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بال سی ہوتی ہے, بالکل بال سی, اسی طرح جس طرح یہ سی شیپ نہیں ہے, سی شیپ جس طرح میرا ہاتھ ہے اس طرح بال ہے, اس کو ایک ایک کو جا کے آپ نے چھڑوانا ہوتا ہے. اور ہر ایک کو اگر وہ 70 ہے 70 سے چھڑوانا ہے, 80 ہیں. اور یہ بھی ٹوٹلی غلط چیز ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہم سے بھی ابھی تک یا بڑا ہی ایکسپرٹ کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ بھی جیر ٹوٹلی باہر نہیں نکال سکتا, کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اندر رہ جاتا ہے. تو اس کو چھڑوا کے باہر لائیں, نہ کہ اس کو کھینچ کے باہر لائیں. تو اچھا یہ تو ہوگی جب آپ نے جیر نکال دی ہے. اگر آپ نے جیر نکال دی ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور میں انٹرا یوٹرائن پیسریز یا انٹرا یوٹرائن ٹیبلٹس کا استعمال کرنا ہے, جس کی وجہ سے اندر جتنے بھی انفیکشن جو ہم نے نارمل پریکٹس دیکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو انٹرا یوٹرائن میڈیسن نہ رکھی جائے. اچھا ایک چیز اس میں اور مجھے یاد آ گئی ہے کہ کتنی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو پلیسنٹا ہے وہ باہر آ جائے. 24 سے 48 گھنٹے تک آپ نے نارمل ویٹ کرنا ہوتا ہے. سیزن ٹو سیزن ویری کرتی ہے چیزیں, اگر گرمی ہے تو 24, سردی ہے تو شاید 48 گھنٹے تک بھی ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ پھینک دے گی. تو اچھا گرمی میں نا جانور نارملی ویسے ہی سٹریس میں ہوتا ہے, تو ایک جانور کے حوانے بڑا ہوا ہوتا ہے, پل پڑی ہوتی ہے, ادھر سے جیر اٹکی ہو, جانور میلا پھینک رہا ہے, جانور کھا پی کچھ نہیں رہا, تو جانور کو گرمی میں آلریڈی بہت زیادہ سٹریس ہوگی. ایک ہمارے پنجابی لوگ اور پاکستانی لوگ کاڑے بڑے دے رہے ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اتھو لگ جائے یا اس میں بھی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے, یا جانور ویسے بھی نارملی ڈسٹرب ہوتا ہے یا سٹریس میں ہوتا ہے. تو کچھ وہ ہماری وجہ سے سٹریس میں ہوتا ہے, کچھ وہ نارملی خود ہی کاونگ کی وجہ سے سٹریس میں چل رہا ہوتا ہے.
تو اچھا اس چیز سے نا آپ نے یہ چیز بھی پرہیز کرنی ہے کہ ایک تو جیر کو توڑ کے نہیں باہر لے کے آنا، نارمل اس کو لے کے آنا ہے، 24 سے 48 گھنٹے تک آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جیر نکلوانی ہے۔ اگر آپ نے جیر نکلوائی ہے تو اس میں انٹرا یوٹرائن پیسریز یا انٹرا یوٹرائن ٹیبلٹس کا استعمال، یا انٹرا یوٹرائن کوئی سیرپ یا کوئی میڈیسن رکھتے ہیں وہ لازمی رکھوائیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ ان فیوچر آپ کا جانور رپیٹ بریڈنگ کی طرف نہیں جائے گا، آپ کے جانور کے کنسیپشن کے چانسز بہتر ہو جائیں گے، اس میں پس وغیرہ نہیں ہوگی، تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے، پھر بھی میں دیکھ لیتا ہوں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو اس میں۔ اچھا آپ نے نا اس کے علاوہ بھی جانور کو اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ جانور میں جو نارمل انفیکشن ہے یا کسی بھی قسم کا چھوٹا موٹا انفیکشن ہے تو وہ بھی ٹوٹلی وائنڈ اپ ہو جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے ویڈیو میں ہلکا سا بتا دیا کریں کمنٹ سیکشن میں، تو میں انشاءاللہ اس چیز پہ ویڈیو بھی پراپر بنایا کروں گا۔ اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ایسا جس پہ آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے بتایا کریں، انشاءاللہ اس پہ بھی میں پراپر ویڈیو بنایا کروں گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔